یہ بات مت بھولو کہ دنیا میں سے تمہارا حصہ صرف کفن ہے، باقی مال سب یہی رہ جانے والا ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ دوسروں کو معاف کر دیں، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ذہنی سکون کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نیکی کے لیے نہیں چنتا، اگر تم چنے گئے ہو تو یقیناً تم اللہ کو بہت پسند ہو۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ آپ اچھا کریں، یہ نہ سوچیں کہ دوسرے نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ خوشیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان مت کریں، جس طرح غموں پہ خاموشی اختیار کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، خوشیوں پر بھی ایسے ہی رازداری اختیار کرنی چاہیے۔ تعلق چاہے رہے یا نہ رہے، احترام باقی رکھنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ وعدہ خلافی کو معمولی بات نہ سمجھیں، یہ شخصیت کو کھوکھلا کرنے والا عمل ہے۔ نعمت پر شکر گزاری اللہ کے نزدیک بہت عظیم عمل ہے۔ عورت صرف سونا پہننے کی شوقین نہیں ہوتی، میں نے اسے مرد کے لیے سونا بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ خود کو ہمیشہ بہترین بنانے کی کوشش کرو، لیکن یہ خیال رکھو کہ تمہیں کامیابی دوسروں کو نیچا دکھانے سے نہیں بلکہ خود کو بہتر کرنے سے ملے گی۔ اگر تم خوش لوگوں میں سے بننا چاہتے ہو تو خوشی کو شکر بنا لو، غم کو صبر بنا لو، خاموشی کو غور و فکر بنا لو، بات کو ذکر بنا لو اور زندگی کو اطاعت بنا لو۔ سکون باہر نہیں، اپنے اندر تلاش کیجیے۔ جب آپ دوسروں سے کم اور اپنے رب سے زیادہ توقع رکھنے لگتے ہیں تو دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازم نہیں، غیرت مند ہونا لازم ہے۔ جب فیصلہ آسمان سے آپ کے حق میں آئے تو پھر زمین والوں کی مخالفت نہیں چلتی۔ انسان کوشش کرتا ہے لیکن رب کی رضا کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، جو حق مارتے ہیں، جو ناانصافیاں ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں اور جو خواہشات اور آزمائشیں ہمیں گمراہ کرتی ہیں، یہ سب ایک دن ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ خاموشی میں بھی ایک وقار، ایک گہرائی اور ایک طاقت چھپی ہوتی ہے۔ نفرت، حسد، کینہ دل کو جلا دیتے ہیں۔ جو دل صاف رکھتا ہے وہ دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنا لیتا ہے۔ تم وہ مت بننا جن سے لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تم وہ بن جانا جن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی پرسکون نیند چھوڑ کر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آنے والی روشنی ہے، جو بھلائی تم بانٹتے ہو وہ خاموش دعا بن کر تمہارے ساتھ چلتی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کے بولنے اور لوگوں کے ساتھ پیش آنے کے طریقے میں ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق وہ زیور ہیں جو نہ وقت کے ساتھ پرانے ہوتے ہیں، نہ حالات کی سختی میں ٹوٹتے ہیں، بلکہ انسان کی قدر کو دن بدن بڑھاتے جاتے ہیں۔ انسان خود کو آئینے میں وہی دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر اندر خرابی ہو تو تعریف، دکھاوا اور جھوٹا حسن کسی کام کا نہیں۔ اپنا ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کو سونپ دو، یقیناً وہ اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں جوڑ دے گا۔ ایمان کی مضبوطی دل کو سکون دیتی ہے۔ جیسے مضبوط جڑ والا درخت طوفان میں نہیں گرتا، ویسے مضبوط ایمان والا انسان آزمائش میں بھی ڈگمگاتا نہیں۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ اپنی ضروریات سادہ رکھیں، سادہ غذا، سادہ لباس، سادہ گھر،
زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنا ہی دل ہلکا اور خوش رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کے بہترین نمونے ہیں۔ ہر عمل کی قبولیت، فضیلت اور وزن نیت پر قائم ہے۔ اگر نیت نیک ہے تو چھوٹا عمل بھی عظیم بن جاتا ہے، اگر نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی بے فائدہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہری عمل سے زیادہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ دل کا سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، یہ اندر سے اگتا ہے۔ جب نیت صاف ہو جائے، خوف کم ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ بڑھ جائے، دل خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ زبان کا درست استعمال ایمان کا پھل ہے۔ نرم بات، لوگوں کے لیے آسانی، غصہ کنٹرول، دلوں کو جوڑنے والی گفتگو، یہ سب وہ پھل ہیں جو ہر وقت نکلنی چاہیے۔